السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عام بندے کی توبہ میں اور اللہ کے ولی کی توبہ میں فرق ہوتا ہے۔ عام لوگ کبھی کبھی شب برات کو توبہ کر لیتے ہوں گے، توبہ توبہ توبہ، لیکن صبح اٹھ کے پھر وہی جھوٹ، دغا بازی، ملاوٹ، چور بازاری شروع ہو جاتی ہے، جبکہ اللہ کے ولیوں کی توبہ بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ ہماری توبہ دھوکہ ہے۔ عام لوگوں کی توبہ، میاں محمد صاحب نے فرمایا تھا، لکھ باری میں توبہ بھرنی، میں ہاں بے اعتبارہ، پھر بھی فضل تیرے دیا مولا آساں رکھن والا۔ ایک استغفار جو ہے وہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، بالکل گناہوں سے پاک، تو پھر حضور علیہ السلام کون سا استغفار کرتے تھے؟ دو وجوہات ہیں۔ ایک تو ہماری تعلیم کے لیے کہ اگر میں نبی ہو کر 100 بار دن میں استغفار کرتا ہوں تو تم تو امتی ہو، تمہیں تو ساری زندگی استغفار اور توبہ میں گزار دینی چاہیے۔ اور دوسری وجہ، اللہ کے محبوبوں کا جو استغفار ہوتا ہے اور توبہ ہوتی ہے، یہ پچھلے مقام سے توبہ ہوتی ہے۔ چونکہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے محبوب، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ تو جب وہ اپنے اگلے اعلیٰ مقام پر پہنچتے ہیں تو جب پچھلے مقام پر نظر پڑتی ہے تو کہتے ہیں توبہ یا اللہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے ایک غلام خریدا، تو اس نے کہا کہ آپ مجھے خرید رہے ہیں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں دن دن کو آپ کے کام کروں گا، رات کو آپ مجھے کام کرنا کہنا۔ آپ نے کہا کہ منظور ہے۔ اسے گھر لائے، پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جناب غلاموں کا بھی کوئی نام ہوتا ہے، جس جام نام سے مرضی پکار لیں۔ پوچھا کھاؤ گے کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، جو دیں گے کھا لوں گا۔ پوچھا کہاں رہو گے؟ کہا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، جہاں کہیں گے سو جاؤں گا۔ امام فرماتے ہیں میں اسے کام بتاتا، وہ اتنی محنت سے کرتا کہ کمال کر دیتا، میرے اشارے سمجھتا۔ ایک دن میں تہجد کے وقت اٹھا، اس کے کمرے میں گیا تو وہ روتے ہوئے توبہ توبہ پکار رہا تھا، کہہ رہا تھا یا اللہ معاف کر دے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس کے کمرے سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا۔ یہ سنو ولیوں کی توبہ۔ روتے ہوئے کہہ رہا تھا مالک تو نے زندگی دی، سانسیں دی، چاہیے تو یہ تھا کہ ساری زندگی ہر سانس تیری عبادت میں گزر جاتی، لیکن میرے مولا میں مجبور ہوں، میں امام احمد کا غلام ہوں، دن کو ان کے کام کرتا ہوں، ان کا حق پورا کرتا ہوں، 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ زیادہ عبادت نہیں کر پاتا۔ مولا یہ جو میں سارا دن تیری عبادت اپنی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکتا، مولا اس کے لیے تو مجھے معاف کر دے۔ راتیں کر کر زاری، نیند اکھیں تھی دھوندے، فجری او گنہار صداون، سب تھی نیویں ہوں دے۔ امام فرماتے ہیں فجر کے وقت میں نے اسے کہا کہ میں تجھے اپنا حق معاف کرتا ہوں، مکان تیرے پاس ہی رہے گا، کھانا تجھے اسی طرح ملے گا، میں تجھے اپنی ذمہ داری سے آزاد کرتا ہوں۔ کہنے لگا حضور کیا بات ہوئی، بتائیں، کوئی غلطی ہو گئی؟ فرمایا رات میں نے تیری توبہ دیکھ لی ہے۔ یہ سن کر اس غلام نے چیخ ماری، آسمان کی طرف دیکھا اور گویا یوں بولا تو نے کیا عجب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں، یا اللہ یہ کیا کیا، میرے پردے ہی کھول دیے تو نے، یہ عبادتیں، یہ تو تیرا میرا راز تھا، مہربانی کر کے مجھے پردہ پوشی پھر عطا کر دے۔ سجدے میں سر رکھا، اللہ اکبر کہا اور روح پرواز ہو کر گئی۔ یہ ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی توبہ۔ عبادت ظاہر ہو گئی تو دعا کی مولا اٹھا لے، اب اور نہیں جینا، راز کھل گیا، سارا کچھ کر کے، ڈیوٹی پوری کر کے بھی یہی فریاد ہے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ اور جو اپنی عبادتوں کا اور پیری کا اشتہار لگاتے ہیں، بیان کرتے پھرتے ہیں، انہیں آپ کس طرح ولی مانتے ہیں؟ یہ آپ کا ہی حوصلہ ہے۔ وہ نیکوکار ہونے کے باوجود خود توبہ کرتے ہیں، اور ہم گناہ گار ہونے کے باوجود ڈٹ گئے، اللہ کے سامنے اکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں گناہ کریں گے تو توبہ کریں گے نا، گویا اللہ ماشاءاللہ سارے ہی نیک ہیں،
توبہ کی ضرورت ہی کسی کو محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہمیں اللہ کے ولیوں کی سنگت، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے، اور ایمان کے ساتھ ہماری اس دنیا سے رخصتی ہو۔ توبہ کی ہر شخص کو ضرورت ہے، اور یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم ہے کہ اتنے گناہ کے باوجود اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ چاہے ہمارے گناہ زمین اور آسمان کے درمیان خالی جگہ پر تہہ بتہ رکھ دیا جائیں، ساری جگہ پر ہو جائے، پھر بھی جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سجدے میں سر رکھ کے ایک قطرہ آنسو کا بہا کر کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، وہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ 40 دن کی بارش سے زمین کو اتنی ٹھنڈک نہیں پہنچتی جتنی گناہگار کا ایک آنسو جو زمین پر گرتا ہے اسے زمین کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ اور اللہ آسمان دنیا پر چراغاں کرتا ہے، اور فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ آج چراغاں کیوں کیا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں، زمین پر میرے ایک روٹھے ہوئے بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے، اسی خوشی میں چراغاں کیا ہے۔ تو اللہ تو بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔